ہم دونوں یہاں سے نکل کر پہلے ساحل سمندر کی طرف گئے۔ وہاں ہم نے گدیری کے باپ اور نکامرا قبیلے کے بدمت سردار وانگا سے ملاقات کی۔ وانگا کو ہم نے آپ کے سارے حالات سمجھائے، اسے پیشکش کی کہ وہ نکامرا قبائل کے ہندو مت کے سردار مومل کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، اس لیے کہ مومل نے نیرون کے بدمت حاکم سندر داس کی بیٹی پر غلط نگاہ ڈالی ہے اور سندر داس تمہارا بہترین دوست اور مربی ہے۔ وانگا کچھ خوف زدہ تھا، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں نکامرا قبیلے کے دوسرے سردار مومل کی قوت اور طاقت زیادہ ہے۔ اس کے پاس انفرادی قوت بھی وانگا کی نسبت بہت زیادہ ہے، لہٰذا وہ خوف زدہ ہے کہ اس نے مومل کے خلاف سرکشی یا بغاوت کی تو مومل اس کے پورے قبیلے کو کچل کر رکھ دے گا۔ وانگا ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ کچھ تحفظات چاہتا ہے۔ رام رتن جب رکا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے ابن سار نے اس سے پوچھا، کیسے تحفظات؟ رام رتن نے دوبارہ بولتے ہوئے کہنا شروع کیا، دراصل وہ چاہتا ہے کہ جب وہ مومل سے ٹکرائے تو نہ صرف یہ کہ مسلمان مومل کے مقابلے میں اس کی پوری مدد کریں، بلکہ اس کے قبیلے کی عورتوں کی حفاظت کا انتظام بھی کیا جائے۔ اس لیے کہ اگر وانگا مومل سے ٹکراتا ہے تو مومل کے قبیلے والے وانگا کے قبیلے کی لڑکیوں کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کریں گے۔ ایسا بہت سال پہلے بھی وہ کر چکے ہیں اور وانگا ایسا نہیں ہونے دینا چاہتا۔ میں نے وانگا کو یقین دلایا ہے کہ اگر مومل کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے تو مسلمان تمہاری پوری مدد کریں گے، اور مسلمانوں کا والی مجھے یہ قول دے چکا ہے کہ وانگا کی پوری مدد کی جائے گی۔ میں نے اسے یہ بھی یقین دلایا ہے کہ جہاں تک ان کی عورتوں کا تعلق ہے ان کی بھی حفاظت کا پورا انتظام کیا جائے گا۔ اس پر وانگا نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر یہ دونوں تحفظات دیے جائیں تو جہاں اور جس جگہ چاہیں گے مومل کے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار ہے۔ یہ جو گدیری ہے یہ وانگا کی اکلوتی بیٹی ہے، وانگا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، بس یہ واحد اولاد ہی ہے۔ یہ سانکرا کی پرانی جاننے والی ہے۔ میں نے جب وہاں ذکر کیا کہ سانکرا نے کن حالات کے تحت یہاں قیام کیا ہوا ہے تو گدیری ہمارے ساتھ آنے پر بضد ہوئی۔ یہ چاہتی تھی کہ سانکرا کے پاس رہے۔ دراصل گدیری کو اس کے باپ نے سارے آنے والے حالات سمجھا دیے تھے کہ عنقریب ان کا ٹکراؤ مومل سے ہونے والا ہے اور خطرات اٹھ سکتے ہیں، لہٰذا اس نے گدیری کو اجازت دے دی ہے کہ وہ مکران میں جا کر سانکرا ہی کے پاس رہے۔ جب حالات درست ہوں گے تو وہ اسے منگوا لے گا۔ یہ تو نکامرا قبیلے کے حالات ہیں۔ رام رتن کی اس ساری گفتگو سے ابن سار، ابن حنظلہ اور خریم بن عمر مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ پھر ابن عمر نے رام رتن کو مخاطب کیا، رام رتن تم نے یہ ایک بہترین کام سر انجام دیا ہے۔ وانگا اگر ہمارے ساتھ تعاون کرنے پر رضامند ہے تو آنے والا وقت دیکھے گا کہ نکامرا قبائل کو ہم خشکی نہیں سمندر میں بھی کھنگال کر رکھ دیں گے۔ اب کرمان کے مجوسیوں کے متعلق کچھ کہو جن کا سربراہ نرمیش ہے۔ خریم بن عمر کے اس استفسار پر رام رتن کچھ سوچتے ہوئے دوبارہ بول پڑا، جہاں تک کرمان کے مجوسیوں کا تعلق ہے اس وقت کرمان کے 3 شہروں کی گرفت ان کی بہت مضبوط ہے۔ ایک مسکی، دوسرا ماہان، تیسرا اناسس۔ یہ مجوسیوں کی قوت ہے۔ سربراہ نرمیش بڑا عیار اور دھوکے باز انسان ہے۔ اسے خبر ہو چکی ہے کہ مکران میں مسلمانوں کے پہلے والی سعید بن اسلم کلابی کا خاتمہ کیا جا چکا ہے اور اس کی جگہ نئے والی نے سنبھال لی ہے۔ اسے یہ بھی خبر ہو چکی ہے کہ ایک شخص جس کا نام خریم بن عمر ہے اسے مکران میں مسلمان لشکریوں کا سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا ہے۔ خریم بن عمر میرے عزیز تمہارے متعلق نرمیش کو اس کے مخبر پوری اطلاعات فراہم کر چکے ہیں۔ تمہاری طرف سے وہ اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے، لہٰذا اس نے اپنی ساری قوت مسکی شہر کے نواب میں جمع کرنا شروع کیا ہے اور وہ کسی بھی وقت مسلمانوں کی قوت پر ضرب لگا سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں وہ نکامرا قبیلے کے سردار مومل اور راجہ داہر سے بھی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ تینوں قوتیں مل کر مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آئیں گی۔ رام رتن جب خاموش ہو گیا تو تھوڑی دیر تک خریم بن عمر اور بنانا بن حنظلہ آپس میں مشورہ کرتے رہے۔ پھر خریم بن عمر نے ابن سار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، ابن سار میرے محترم، اب ہمارے سامنے 3 نہیں 4 بڑی قوتیں ہیں۔ مجوسیوں کا سربراہ نرمیش، نکامرا قبیلے کا سردار مومل، راجہ داہر اور مسلمانوں کا باغی سالار حارث علافی اور اس کے دونوں بیٹے۔ میں نے تم لوگوں پر آج تک یہ ارادہ ظاہر نہیں کیا کہ میں دل ہی دل میں حارث علافی کے دونوں بیٹوں کو قتل کرنے کی قسم کھائے ہوئے ہوں، اس لیے کہ ان دونوں نے سعید بن اسلم کلابی کو قتل کیا تھا اور ان دونوں کا قتل مجھ پر واجب نہیں فرض ہو چکا ہے۔ اب ہماری سب سے بڑی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی بھی صورت ان تینوں قوتوں کو متحد نہ ہونے دیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم نے بنانا بن حنظلہ سے بات کی ہے۔ میں چند یوم تک لشکر کے ایک حصے کے ساتھ کوچ کروں گا اور کرمان کا رخ کروں گا۔ اکیلا رام رتن نرمیش کے علاقوں تک میری رہنمائی کرے گا۔ ہر چند رائے یہاں آپ لوگوں کے پاس ہی رہے گا اور ضرورت کے وقت یہ آپ لوگوں کے کام آ سکتا ہے۔ لشکر کا ایک حصہ یہاں بھی رہے گا جو بنانا بن حنظلہ کی سرکردگی میں رہے گا، تاکہ میری غیر موجودگی میں اگر مکران کے لیے کوئی خطرہ اٹھے تو اس لشکر کے ساتھ بنانا بن حنظلہ دفاع کر سکے۔ میں رام رتن کو پہلے آگے بھیج کر مسکی کے نواب میں نرمیش کی عسکری قوت کا اندازہ لگاؤں گا۔
اگر اس کے لشکر کی تعداد ایسی ہوئی کہ میں اس سے نمٹ سکوں تو براہ راست فوراً اس پر حملہ آور ہوں گا، اور میرے اللہ کو منظور ہوا تو پہلے ہی حملے میں نرمیش کو کچل کر رکھ دوں گا تاکہ آنے والے دنوں میں وہ جلد ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ اس جنگ میں نرمیش کا سر قلم کروں تاکہ سانپ کا خاتمہ ہی کر دیا جائے۔ اگر میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس کی عسکری قوت ہماری نسبت بہت زیادہ ہے تو چند دن کے لیے میں اس کے ساتھ چھاپا مار جنگ کی ابتدا کروں گا، شب خون ماروں گا، اس کے لشکر کی تعداد کم کرتا رہوں گا اور پھر اس پر فیصلہ کن ضرب لگاؤں گا کہ وہ اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ بیٹے، میں تمہاری اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں، ابن سار نے بڑی شفقت سے ابن عمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پر یہ تو کہو کہ تم کب تک یہاں سے کوچ کرنا پسند کرو گے؟ اس پر خریم بن عمر فوراً بول پڑا، میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، جوں جوں وقت گزرے گا ہماری دشمن قوتیں مزید طاقتور ہوتی چلی جائیں گی، اس لیے میں نرمیش پر فوراً ضرب لگانا چاہتا ہوں، اور ایسا کرنے کے لیے میں کل یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ میری غیر موجودگی میں بنانا بن حنظلہ آپ کے پاس ہے، یہ مکران کا خوب دفاع کرے گا۔ اس موقع پر سانکرا کو نہ جانے کیا سوچی، اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ مجاع بن سار تمیمی کے پاس آئی، بڑی رازداری کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کی، پھر وہ اپنی جگہ پر دوبارہ آ کر بیٹھ گئی۔ اس گفتگو پر ابن سار تھوڑی دیر مسکراتا رہا، پھر خریم بن عمر کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، خریم میرے بیٹے، اس حویلی کے جن کمروں میں تمہاری رہائش ہے ان کی چابی مجھے دیتے جانا۔ سانکرا کی خواہش ہے کہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے کمروں کی صفائی ستھرائی کا کام سر انجام دیا کرے گی۔ بیٹے، یہ تمہیں اپنا محسن، اپنا مربی سمجھتی ہے، لہٰذا اس لحاظ سے تمہاری خدمت کرنا چاہتی ہے، میرے خیال میں تم محسوس نہیں کرو گے۔ ان الفاظ پر خریم بن عمر ہلکے ہلکے مسکراتا رہا، ایک اچٹتی ہوئی نگاہ اس نے لمحہ بھر کے لیے سانکرا پر ڈالی، پھر اس نے ابن سار کو مخاطب کیا، آپ بے فکر رہیں، کمرے کو مقفل کرتے ہوئے چابی میں آپ کو دیتا جاؤں گا۔ میں سانکرا کا شکر گزار ہوں کہ یہ میرے متعلق ایسے جذبات رکھتی ہے، دراصل یہ خواہ ہی مجھے اپنا محسن اور مربی سمجھنے لگی ہے، میں نے اس پر کوئی احسان تو نہیں کیا، اسے دریائے دشت کے کنارے مومل کے آدمیوں سے چھڑا کر یہاں لانا کوئی اتنا بڑا مارکا نہ تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے میری ممنون اور شکر گزار بن کر رہے۔ بہرحال اس کی مہربانی ہے کہ یہ ایسے خیالات رکھتی ہے۔ خریم بن عمر کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ شہد برساتی آواز میں سانکرا فوراً بول پڑی، میں آپ کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتی، اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو یاد رکھیے گا اب تک مومل کے آدمی مجھے مومل کے پاس لے جا چکے ہوتے، وہاں نہ میری پت نہ میری عزت محفوظ ہوتی اور نہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہتی۔ کیا آپ کا مجھ پر یہ کم احسان ہے کہ آپ نے میری جان کے ساتھ میری عزت و آبرو کی حفاظت بھی کی؟ سانکرا کی اس گفتگو کا خریم بن عمر نے کوئی جواب نہ دیا، بس مسکرا کر رہ گیا۔ اسی موقع پر ابن سار کی آواز سنائی دی، اس بار اس نے نکامرا قبیلے کے سردار وانگا کی بیٹی گودیری کو مخاطب کیا، گودیری میری بیٹی، جس طرح سانکرا کی حیثیت ہمارے ہاں ایک بیٹی کی سی ہے، اس طرح تم بھی یہاں ہماری بیٹی کی حیثیت سے رہو گی، تمہاری رہائش سانکرا ہی کے ساتھ ہوگی، ساتھ والی حویلی میں تمہاری آمد سے پہلے ہی سانکرا اور اس کی خادمہ ساول دونوں رہتی ہیں، تمہاری آمد سے اس حویلی میں 2 کی بجائے 3 نفوس ہو جائیں گے، رونق بھی پہلے کی نسبت زیادہ ہوگی، مزید یہ کہ سانکرا کا دل اب پہلے کی نسبت زیادہ دل جمی سے یہاں لگے رہے گا۔ دیکھ بچی، تو ابھی یہاں نئی ہے، شاید تو شرمائے ہچکچائے، تجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک ساول سے یا سانکرا سے کہہ دیا کرنا، میرے خیال میں اب تم جا کر سانکرا اور ساول کے ساتھ آرام کرو۔ سانکرا، ساول اور گودیری اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تھیں کہ ایک آدمی تقریباً بھاگا بھاگا آیا اور ابن سار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر ہرچند رائے اور رام رتن کا تیسرا ساتھی بیرومل نیرون سے لوٹ آیا ہے، اس کے ساتھ 2 معزز مہمان بھی ہیں، ایک سانکرا کی ماں ہے، دوسرا سانکرا کا منگیتر، وہ ساتھ والی حویلی میں داخل ہونے لگے تھے، پھر میں انہیں ادھر ہی لے آیا ہوں۔ بیرومل استبل میں گھوڑوں کو باندھ رہا ہے، سانکرا کی ماں اور منگیتر باہر ہی کھڑے ہیں، میرے خیال میں وہ اکٹھے ہی اندر آنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر سن کر سانکرا فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر تقریباً بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی، اس کے پیچھے پیچھے گودیری اور ساول بھی نکل گئی۔ حویلی کے صحن میں استبل کے سامنے سانکرا کی ماں روجن سانکرا کے منگیتر دھرمداس کے ساتھ کھڑی تھی۔ جو ہی اس نے سانکرا کو دیکھا اس نے اپنے بازو پھیلا دیے، سانکرا بھاگتی ہوئی آگے بڑھی اور اپنی ماں سے بغلگیر ہو گئی۔ روجن تھوڑی دیر تک سانکرا کو پیار کرتی رہی، جب وہ علیحدہ ہوئی تو اس کے منگیتر دھرمداس نے پوچھ لیا، سانکرا تم کیسی ہو؟ سانکرا کی گردن جھک گئی اور مدھم سی آواز میں وہ کہنے لگی، میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ سانکرا سے علیحدہ ہونے کے بعد اچانک جب روجن نے گودیری کی طرف دیکھا تو اس کی خوشی پہلے کی نسبت 2 چند ہو گئی۔ آگے بڑھ کر اس نے گودیری کو بھی لپٹا لیا اور کہنے لگی، میری بیٹی تو کب سے یہاں ہے؟ اس پر گودیری نے یہاں پہنچنے کے سارے حالات کہہ دیے، ساتھ ہی سانکرا نے ساول سے بھی تعارف کرا دیا تھا۔ اتنی دیر تک بیرومل بھی گھوڑوں کو باندھ آیا،
फिर सब उस कमरे की तरफ चल दिए जहां से सांकरा, गुदेरी और सावल निकले थे। जब वो कमरे में दाखिल हुए तो पहले सांकरा ने सबका तारुफ करवाया। इस मौके पर गुदेरी भी बोली और कहने लगी, आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में से ये सांकरा की माँ रोजन और इनके साथ सांकरा का मंगेदर धर्मदास है। सबने उठकर धर्मदास से पुरजोश मुसाफा किया, फिर सब नशिस्तों पर बैठ गए। इसके बाद इब्ने सार ने सांकरा की माँ रोजन की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, आप लोगों की आमद से पहले मैं गुदेरी से गुफ्तगू कर रहा था। ये चूंकि आज ही पहुंची है तो मैं इससे कह रहा था कि इसकी आमद मेरी बेटी सांकरा के लिए बायस खुशी होगी। अब आपकी आमद से मैं समझता हूँ कि सांकरा की खुशियों में और इजाफा हो जाएगा। साथ वाली हवेली में सांकरा और उसकी खादिमा सावल का कयाम है। गुदेरी भी अब यहीं रहेगी। आप दोनों भी अपना कयाम वहीं रखें। इस तरह आप सब लोगों के इकट्ठा रहने से आप सब लोगों का जी लगा रहेगा। यहाँ तक कहते कहते जब इब्ने सार रुका तो सांकरा बोल पड़ी, इब्ने सार, मैं आपकी इस तजवीज से इत्तफाक करती हूँ। साथ वाली हवेली में सिर्फ मैं, माँ, गुदेरी और सावल रहेंगी। जहाँ तक मेरे मंगेतर धर्मदास का ताल्लुक है तो वो इस हवेली के इस हिस्से में रहेगा जिस हिस्से में बीरूमल, रामरतन और हरचंद राय का कयाम है। मेरे ख्याल में आप मेरी इस राय से इख्तलाफ नहीं करेंगे। इब्ने सार ने सांकरा की इस तजवीज से इत्तफाक किया। फिर सांकरा सबको लेकर साथ वाली हवेली की तरफ चली गई। धर्मदास ने इस हवेली में हरचंद राय, बीरूमल और राम रतन के साथ कयाम कर लिया था। अगले रोज खरीम बिन उमर लश्कर के एक हिस्से को लेकर किरमान की तरफ कूच कर चुका था। राम रतन की रहनुमाई में खरीम बिन उमर ने अपने लश्कर के साथ किरमान के शहर मस्की का रुख किया था। अपने लश्कर के साथ वो मस्की से चंद मील दूर रुक गया, जबकि उसने हालात का जायजा लेने के लिए राम रतन को आगे रवाना किया। राम रतन ने वापस आकर जो इत्तला फराहम की वो खरीम बिन उमर के अंदाजों से कहीं ज्यादा थी। राम रतन ने इंकशाफ किया कि जिस कदर लश्कर खरीम बिन उमर के पास है उससे कई गुना ज्यादा लश्कर मस्की शहर से बाहर मौजूद है। खुद नरमेश भी मस्की में है और ऐसे ही 2 और लश्कर किरमान के शहर माहान और अनास में मौजूद हैं। अपने लश्कर को घात में बिठाने के बाद खरीम बिन उमर ने राम रतन के साथ एक बार फिर सूरज गुरूब होने के बाद मस्की का रुख किया। मस्की के पूरे महल्ले वकू को जानने के बाद उसने लश्करगाह का भी जायजा लिया जो मस्की शहर से बाहर थी, जहां नरमेश अपने लश्कर के साथ मौजूद था। दुश्मन की लश्करगाह का महल्ले वकू जानने और अपने लिए मुनासिब जहद का इंतखाब करने के बाद खरीम बिन उमर राम रतन के साथ लौट गया था। दुश्मन का महल्ले वकू जानने के बाद उसने दुश्मन पर शबखून मारने का मुकम्मल और पुख्ता इरादा कर लिया था। रात जब आधी के लगभग गुजर गई और तकरीबन चांद गुरूब हो चुका था, ऐसे में अपने लश्कर के साथ खरीम बिन उमर अपनी सहराई घात से निकला और जिस तरह कई दिन का भूखा तेंदुआ दबे पांव अपने शिकार की तरफ बढ़ता है, इस तरह वो भी मस्की शहर की तरफ लश्करगाह की तरफ बढ़ा था। रात चूंकि आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी, हर शय पर नींद का नशा सवार था। सहराई रेगजारों को रोंदता हुआ खरीम बिन उमर नरमेश की लश्करगाह की तरफ गया। खोज रखने वाली उसकी भूरी आंखें एक आहनी अज़्म और इस्तक़लाल के साथ दुश्मन की लश्करगाह का पूरी तरह जायजा ले चुकी थी। फिर देखते ही देखते आन की आन में खरीम बिन उमर ने याद और रेजा रेजा कर देने वाले नफरतों के तूफानों की तरह हमला कर दिया। उसके हमले ने दुश्मन की लश्करगाह पर ऐसा समा तारी कर दिया जैसे तन्हाई और कर्ब के सीनों में किसी ने दहकती हुई आग भड़का दी हो। बड़ी तेजी के साथ खरीम बिन उमर ने दुश्मन का कत्लेआम शुरू किया। जब नरमेश के सिपाही संभले तो भूखे कव्वे जिस तरह जमीन पर उतरते हैं, इस तरह उन्होंने हमला आवरों का रुख किया, लेकिन इतनी देर तक खरीम बिन उमर उन पर खशूनत आमेज चिंगाड़ती हवाओं, बिजली की कड़क और रात की चिंगारी की तरह छा चुका था और सहरा की रेतली जमीन को खून में डबोते हुए उसने हर चीज को इसरार आमेज बनाना शुरू कर दिया। मजूसियों के सालारे आला नरमेश ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हमला आवरों को रोके। अभी तक उसे ये मालूम न हुआ कि उस पर हमला आवर होने वाले कौन लोग हैं, लेकिन उसे ये खबर जरूर हो गई थी कि लम्हों के अंदर हमला आवर होकर किसी ने उसके लश्कर की हालत गमों के बेनूर गुजरगाहों, बेचिराग घरों और सुनसान बंद रास्तों जैसी बनाकर रख दी है। लिहाजा उसे फिक्र जरूर दामनगीर हुई थी कि अगर उसके लश्करी संभल कर अपने दिफा पर डट न सके तो हमला आवर उन्हें बेखुबंद से हिला कर रख देंगे। नरमेश ने एक बार अपनी पूरी ताकत और कुव्वत को जमा करते हुए खरीम बिन उमर के हमलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन खरीम बिन उमर के हमलों को वो रोक न सका। खरीम बिन उमर अपने लश्कर के साथ नरमेश की लश्करगाह का जिधर भी रुख करता, पीछे लाशों के ढेर छोड़ता चला जाता। रात की तारीकी में वो जिस समत भी हमले की इब्तदा करता, उस समत तकबीरों का एक तूफान उठ खड़ा होता था।
جس سے نرمیش نے اندازہ لگا لیا کہ اس پر حملہ آور ہونے والے مسلمان ہیں۔ اس انکشاف پر اس کے پاؤں تلے سے زمین بھی خریم بن عمر نے بساط کی طرح کھینچنا شروع کر دی۔ ہر لشکری خوف و ہراس میں ڈوبنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خریم بن عمر نے اپنے حملوں میں اور تیزی پیدا کر دی تھی۔ شاید وہ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے دشمن سے نمٹنا چاہتا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ ابھی سپیدہ سحر نمودار نہ ہوا تھا کہ نرمیش بچے کچے لشکر لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ خریم بن عمر نے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس کا تعاقب کیا۔ اس کا سب سے بڑا مقصد اور مدعا یہی تھا کہ جس قدر ہو سکے نرمیش کے لشکریوں کی تعداد کم کی جائے۔ اس تعاقب میں خریم بن عمر پوری طرح کامیاب رہا۔ صرف ایک دستوں کے ساتھ نرمیش اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوا تھا۔ دشمن کا اچھی طرح صفایا کرنے کے بعد خریم بن عمر نے جب اندازہ لگا لیا کہ صحراؤں کے اندر نرمیش انجانی منزلوں کی طرف روپوش ہو گیا ہے، تب وہ اپنے لشکر کی طرف پلٹا۔ اس وقت تک سورج طلوع ہو چکا تھا۔ وہ نرمیش کی لشکرگاہ میں چاروں طرف سامان کے ڈھیر لگائے ہوئے تھے۔ یہاں سے خریم بن عمر کو بار برداری کے جانوروں کے علاوہ عمدہ نسل کے گھوڑے، خوراک اور ہتھیاروں کا ڈھیر اور ضروریات زندگی اور بہت سی چیزیں ہاتھ لگیں۔ خریم بن عمر یہاں زیادہ دیر قیام نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ نرمیش کے پاس ابھی اور 2 شہر ہیں جس میں ان کی بے پناہ عسکری قوت موجود ہے۔ وہ نرمیش کے ساتھ ان صحراؤں کے اندر شب خون کا کھیل کھیلنا چاہتا تھا، لہٰذا اس کی لشکرگاہ کی ہر چیز کو سمیٹا۔ بار برداری کے جانور جو اسے ملے تھے ان پر سارا سامان لادا، گھوڑوں پر بھی قبضہ کیا، پھر واپس مکران کا رخ کیا۔ ایک روز سانکرا اور گودیری حویلی کے کمرے میں اکٹھی بیٹھی کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھیں کہ اچانک بولتے بولتے سانکرا رک گئی۔ کچھ دیر تک وہ عجیب سے جذبے میں گودیری کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے گودیری کو مخاطب کیا۔ گودیری میری بہن، کیا تیری کہیں سگائی، کہیں منگنی ہو چکی ہے؟ یہ تو میں جانتی ہوں تیری شادی ابھی تک نہیں ہوئی، اگر ہوتی تو مجھے ضرور بلایا ہوتا۔ یعنی مجھے یہ بتاؤ کہ تیری کہیں سگائی تو نہیں ہوئی؟ سانکرا کے اسی استفسار پر گودیری نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا، پھر پوچھنے لگی، سانکرا میری بہن، یہ تو نے کون سا موضوع چھیڑ دیا ہے؟ تو کیا چاہتی ہے؟ پہلے بتا تیرے من میں کیا ہے؟ یہ تو صاف ظاہر ہے نہ تو میری شادی ہوئی ہے، نہ ہی میری کہیں سگائی یا منگنی ہوئی ہے۔ گودیری کے ان الفاظ پر سانکرا تھوڑی دیر تک مسکراتی رہی، شاید وہ کسی خیال سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے گودیری شاید کوفت محسوس کرنے لگی تھی۔ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس نے سانکرا کا بازو پکڑا اور اسے ہلاتے ہوئے کہنے لگی، اب چپ کیوں ہو؟ جب اس موضوع پر آ کے مجھ سے سوال کیا ہے تو پھر اس موضوع کو آگے بڑھاؤ۔ آخر تو نے ایسا سوال مجھ سے کیا سوچتے ہوئے پوچھا ہے؟ سانکرا نے پہلے اس کے سرخ گلاب جیسے گال پر ہلکی سی ایک چپت لگائی، پھر کہنے لگی، میں نے تیرے متعلق اچھی سوچ رکھی ہے۔ دیکھ گودیری، میں تیرے سامنے ٹال مٹول نہیں کروں گی، نہ ہی میں کوئی بات چھپاؤں گی، بس میرے من میں ایک خیال ہے۔ یوں جانو میں نے اپنے جی میں تمہارے لیے ایک جیون ساتھی چنا ہے۔ اگر تم اسے پسند کرنے لگو، اسے اپنی زندگی کا رفیق بنانے میں رضامند ہو جاؤ تو یاد رکھنا تم بڑی خوش رہو گی۔ گودیری نے تھوڑی دیر کے لیے اسے پھر تیز نگاہوں سے گھورا، اس کے بعد بول پڑی، تو نے کسے میرا جیون ساتھی چن لیا ہے؟ بتاؤ، اگر وہ اچھا ہوا، میرے من کو بھایا، بہادر ہوا، دلیر ہوا، میرے جیون کا محافظ بننے کے لیے اس میں خصوصیت ہوئی تو میں تمہاری بات مان جاؤں گی، اسے اپنے جیون کا ساتھی تسلیم کر لوں گی۔ اب بتاؤ وہ کون ہے؟ جواب میں سانکرا تھوڑی دیر خاموش رہ کر سوچتی رہی۔ کبھی کبھی وہ آنکھیں جھپکاتے ہوئے گودیری کی طرف دیکھ بھی لیتی تھی، پھر اچانک وہ بول پڑی، جسے میں نے تیرے جیون ساتھی کے لیے چنا ہے اس کا نام بنانا بن حنظلہ ہے۔ اس کا تعلق بنو کلب کے ایک سرکردہ گھرانے سے ہے۔ اگر تمہاری مرضی ہو تو میں یہاں رہتے ہوئے بنانا بن حنظلہ کو تمہاری طرف مائل کر سکتی ہوں۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ وہ میرا کہا نہیں ٹالے گا، وہ مجھے اپنی بہن کی طرح سمجھتا ہے، اور پھر تم خوبصورت ہو، حسین ہو۔ میرے خیال میں اگر یہ بات تمہاری مرضی جاننے کے بعد بنانا بن حنظلہ کے کان میں ڈال دوں کہ تم گودیری کی پسندیدہ شخصیت ہو، تو یاد رکھنا بنانا بن حنظلہ تمہارے ساتھ بے پناہ پیار کرنے لگے گا۔ کہو تم کیا کہتی ہو؟ گودیری کچھ دیر تک خاموش بیٹھی رہی، تاہم اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہی۔ پھر اس نے اپنی نگاہیں سانکرا کے چہرے پر گاڑ دی، ساتھ ہی اس کی آواز بھی سنائی دی، سانکرا میری بہن، تو نے مجھے مایوس کیا ہے۔ میں تو یہ خیال کر رہی تھی کہ تم خریم بن عمر کا نام لوگی۔ گودیری کی بات کاٹتے ہوئے سانکرا فوراً بول پڑی، خریم بن عمر کا نام کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس سے زیادہ توانا، خوبصورت
ज्यादा दलेर और जुर्रतमंद है। मैं यही ख्याल कर रही थी कि जब तुम मेरे होने वाले जीवन साथी का नाम लोगी तो वो नाम खरीम बिन उमर के अलावा और कोई नहीं होगा। क्या तुम खरीम बिन उमर में कोई ऐब ख्याल करती हो जो तुमने ये नाम नहीं लिया?